مکلی قبرستان وہ جگہ ہے جو عظیم صوفی جنات کی بوسیدہ ہڈیوں سے بھری ہوئی ہے، جو ایک ہی نظر میں فوری طور پر آپ کے اندر خوف پیدا کر سکتی ہے، جہاں پر نہ جانے کتنے راز دفن ہو چکے ہیں۔ اس جگہ کی تاریخی اہمیت کے ساتھ ساتھ تعمیراتی اہمیت بھی ہے، اور اسی طرح اس کو محفوظ اور خیال سے رکھا گیا ہے۔ 1981 میں اس کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے۔ یہ سندھ کا ایک ایسا مقام ہے جہاں سیاحوں اور زائرین کی سب سے زیادہ تعداد آتی ہے۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے جنازہ گاہوں میں سے ایک ہے اور شاید پوری دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے۔ یہ تقریباً 10 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور نصف ملین سے 1 ملین کے درمیان قبریں ہیں، یعنی کہ 5 لاکھ سے 10 لاکھ قبریں۔ ایک اندازے کے مطابق قبرستان کے مکینوں میں سے تقریباً 1,25,000 اولیاء تھے جن کا تعلق مسلم مذہب سے تھا۔ یہ مقبرے 14ویں اور 18ویں صدی کے درمیان سندھ کی تہذیب کے ذریعے تقریباً 400 سال کے عرصے میں تعمیر کیے گئے تھے۔ یہ جگہ صوفی عقیدے کے اندر ایک تاریخی نشان ہے۔ بصورت دیگر اسے اسلامی یادگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ایک افسانہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس جگہ کا نام صوفی بزرگ شیخ حماد جمالی نے ایک حاجی یا مکہ جانے والے کی کہانی سنانے کے بعد دیا تھا، جسے اس مقام پر گہرا روحانی تجربہ تھا۔ اپنے روحانی تجربے سے خوف زدہ رہتے ہوئے حاجی نے کہا کہ یہ جگہ اس کی اپنے چھوٹے مکہ کی طرح ہے۔ بلا شبہ مسلم مذہب میں مکہ کو نہ صرف نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش کہا جاتا ہے، بلکہ یہ وہ جگہ بھی کہا جاتا ہے کہ جہاں پر محدث جبرائیل نے محمد کا دورہ کیا تھا۔ اسی طرح اس دور کے لوگوں کے لیے یہ مکلی قبرستان ایک روحانی جگہ تھی۔ مائی مکلی کی کہانی۔ یہ مکلی نام کیسے پڑا؟ تاہم اس کے بارے میں ایک اور کہانی کہی جاتی ہے کہ مائی مکلی کے نام سے ایک مقدس خاتون نے خدا کی طرف دعا کی اور اس کا اسے جواب ملا، جس نے ترک تغلق خاندان کے سلطان فیروز شاہ تغلق کو ٹھٹا شہر کو فتح کرنے سے روک دیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اسے اسی مقام پر بغیر کسی نشانی، بغیر کسی پتھر رکھے ہوئے یہاں پر ہی دفن کیا گیا تھا۔ مقامی لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اسے سلطان جام نظام الدین ثانی کے مقبرے کے ایک دیوار کے بالکل قریب دفن کیا گیا ہے، جو 1461 سے 1508 کے درمیان سندھ کے حکمران تھے۔ دونوں افسانے بہت دلچسپ کہانیاں بتاتے ہیں، اس بات سے قطع نظر کہ آپ دونوں کہانیوں میں سے کس پر یقین کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جگہ صوفی عقیدے اور مجموعی طور پر پاکستان میں مقدس ترین نشانیوں میں سے ایک بن گئی ہے۔ یہ ایک اور صوفی بزرگ شیخ جمال ہوں گے جو 14ویں صدی میں اس مقام پر دفن ہونے والے پہلے شخص بنے تھے۔ اس کو صوفی اجتماع کی جگہ بنانے کے بعد وہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی موت کے بعد وہیں دفن ہونا چاہیں گے۔ ولیوں کی تدفین کے انتظامات کی خبر سننے کے بعد سندھ کے تہذیب کے اس وقت کے حکمران جام تماچی نے اس ولی کی تعظیم کرنے اور ولی کی تدفین کی جگہ کے قریب ان کی اپنی تدفین کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ صوفی اور اسلامی عقائد کے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی اس مقام پر دفن کرنے کا فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ یہ جگہ سما خاندان کے دوران ایک جنازے کی جگہ کے طور پر استعمال میں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سما خاندان نے اپنا دارالحکومت ٹھٹا شہر کے بہت قریب بنا لیا تھا۔ تاہم اس مقام پر سب سے نمایاں تعمیراتی مقبرے مغل دور سے ہیں، یا 1517 عیسوی اور 1640 عیسوی کے درمیان ہے۔ سما خاندان کے مقبرے قبرستان کے شمالی علاقے میں مل سکتے ہیں، جبکہ تعمیراتی لحاظ سے اس جگہ کا فن تعمیر خود چوکنڈی انداز میں ہے، جس کا نام کراچی پاکستان کے باہر چوکنڈی کے مقبرے سے لیا گیا ہے۔ اس انداز میں مسلم، ہند، فارسی، مغل اور گجراتی طرز کی ڈیزائن شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں آس پاس کے کچھ انتہائی شاندار، خوبصورت اور پیچیدہ چنائی کے ڈیزائن سامنے آتے ہیں۔ 15ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ سجے ہوئے گلاب اور سرکولر نمونے ابھرتے ہیں، اور ہم مقبروں پر بھی عمدہ عربی خطاطی دیکھتے ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت میں خطاطی کی گئی ہے، اور وہاں پر کچھ ایسے مقبرے بھی دکھائی جاتے ہیں جو کہ سمولوجی سے متاثر ہوتے ہیں۔ اپنے بھرپور تاریخ اور وسیع خوبصورتی کے باوجود اس جگہ کا کچھ حصہ بوسیدہ حالت میں ہے۔ حالیہ سیلاب، ردی کی ٹوکری اور کچھ مقبروں کے ساختی سالمیت کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے اس جگہ کو تزئین و آرائش اور تحفظ کی کوششوں کی اشد ضرورت ہے۔ اس مقام پر لاتعداد سلاطین، شیخ، اولیاء اور متقی مسلمانوں کو دفن یا سپرد خاک کیا گیا ہے۔ کوئی بھی اس جگہ کی حیرت کو تلاش کرنے میں کئی گھنٹے لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ یہاں پر کئی دن گزار سکتا ہے۔ حالانکہ آج کل کے دنوں میں اس جگہ کو محفوظ کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے۔
क्योंकि वहाँ पर कीमती अशिया चोरी हो सकती हैं या उसको कोई नुकसान पहुँचा सकता है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको महफूज रखें और अपनी तारीख को हमेशा ज़िंदा रखें। जो शख्स इस यादगार इमारत आसार कदीमा को नुकसान पहुँचाएगा या बदसूरत बनाएगा वो 3 साल या कैद या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों देने होंगे। ये यहाँ के असूल हैं भाई, याद रखिएगा। यहाँ पर 3 ख़ानदान के दारुल हुकूमत और बाद में दिल्ली के मुग़ल शहनशाहों ने हुकूमत की। ठट्टा को 14वीं से 18वीं सदी तक मुसलसल सजाया गया। शहर के बाक़ियात और उसके मकबरे सिंध में तहज़ीब का एक मुनफरद मंजर पेश करते हैं। मकली, जो कि ठट्टा शहर से तकरीबन 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, ये 17वीं सदी तक सिंध का दारुल हुकूमत था। ये कराची से तकरीबन 98 किलोमीटर जनूब मशरकी सिंध में दरियाए सिंध के डेल्टा के चोटी के करीब वाक़ है। मकली का वसी कब्रिस्तान दुनिया का सबसे बड़े कब्रिस्तानों में शुमार होता है। बादशाह, मलकाए, गवर्नर, ओलिया, उल्मा और फ़लसफ़ी यहाँ ईंटों या पत्थर की यादगारों में दफन हैं, जिनमें से कुछ को चमकदार टाइलों से सजाया गया है। पत्थरों में तामीर की गई शानदार यादगारों में जाम निज़ामुद्दीन सानी के मकबरे हैं, जिन्होंने 1461 से 1509 तक हुकूमत की। मगली ठट्टा में तारीखी यादगारें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के पार्लियामेंट के पास करदा नवारदात एक्ट 1975 के लिहाज से एक महफूज यादगार हैं। आइन 18वीं तरमीम एक्ट 2010 ने हुकूमत सिंध को अपने सूबे में वाक़ तमाम वर्षे की जगहों पर मुकम्मल इंतज़ामी और माली इख्तियार अता किया। सिंध के सूबाई हुकूमत का महकमा सकाफ़त मकली ठट्टा में तामीर ने तारीखी यादगारों का इंतज़ाम और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। इस जगह पे आसार कदीमा के मुहाफ़िज़, तकनीकी मुआवन अमला और हाज़रीन तैनात मौजूद हैं, जो कि नज़र नहीं आते। फंडिंग सिंध की सूबाई हुकूमत से आती है। ये फंडिंग नाकाफ़ी के तौर पर तस्लीम किया जाता है, क्योंकि हमें यह मालूम है कि सूबा सिंध में कितनी करप्शन होती है। हालिया विज़िट में हमने ये देखा कि मकली कब्रिस्तान को ख़ास ध्यान की ज़रूरत है, ख़ास करके वहाँ पर जो लोग आते हैं, यहाँ पर विज़िट करते हैं, उनको डकैती और चोरी का भी डर रहता है। वहाँ पर आम तौर पर कुत्ते, बिल्लियाँ और मुख्तलिफ जानवर भी घूमते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर भीख मांगने वालों की भी बहुत सारी तादाद है, जो कि आने वाले ज़ायरीन को बहुत तंग और परेशान करते हैं। हम हुकूमत सिंध से अपील करते हैं कि इन चीज़ों को वो देखें और उनका नोटिस लें। वापसी में आते हुए वहाँ पर एक तारीखी कुआं देखा। जब उसके मैं नीचे गया तो वहाँ पर एक छोटी सी कब्र बनी हुई थी और वहाँ पर एक खौफनाक और अजीब मंजर दिखाई दे रहा था। ये थी मकली कब्रिस्तान और ठट्टा की तारीख। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए।